پہلا سیگمنٹ ہے انمول موتی، اور جس کے تحت میں نے بتایا آیات قرآنی کے فوائد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور مہربانی ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 178، 178 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواز صلح کا بیان کیا ہے۔ جب ایک قاتل نے ناحق کسی دوسرے مقتول کو قتل کر دیا، اب قتل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلح کی صورت نکالی، وہ یہ نکالی کہ اگر یہ جو ہے مقتول کے ورثہ قاتل سے اس کی دیت لے لیں تو پھر یہ معافی ہو جائے گی اور یہ گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو صلح کا جواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل و مقتول کی دونوں فیملیوں کے درمیان پیدا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی اور آسانی کی بات ہے۔ ورنہ جس کا کوئی بندہ قتل ہو، وہ ظاہر ہے سامنے والا کیسے اس کو معاف کرے گا؟ وہ تو اس کے قتل کو چاہے گا، بلکہ اس کے پورے خاندان کو فنا کرنا چاہے گا۔ اور آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ حدود شریعت سے تجاوز کر کے انہوں نے اس کا ایک مارا، وہ ان کے جا کے 10 مار دیتے ہیں، وہ پھر ان کے آگے 50 مارتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ حدود شریعت کا جو ضابطہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے کتنی حدود میں نے بدلہ لینا ہے۔ آنکھ پھوڑی ہے تو میں آنکھ ہی پھوڑوں گا، کان کاٹا تو کان ہی کاٹوں گا، ناک توڑی ناک ہی توڑوں گا۔ یہ نہیں کہ اس نے ہماری آنکھ پھوڑی اور ہم وہ اس کو قتل ہی کر دیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تخفیف کا ضابطہ رکھا صلح کا، فرمایا یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بتا دیا، اس سے پہلے کہہ دیا فاتباع بالمعروف، مطلب ہے کہ مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ جو ہے ظاہر ہے وہ قاتل کی طرف جو ہے پیروی کریں کہ بھئی ہمارا دے دو دیت، بھائی اب وہ ہمارا اتنی دیت بنتی ہے، ہماری دیت ہمیں دے دو۔ اور ان کو جو ہے قاتل اور قاتل کے ورثوں کو کہا اداؤن الیہ باحسان، ان کو چاہیے اچھے طریقے سے اب ان کی دیت دے دے۔ یہ نہیں کہ صلح کا ضابطہ مکمل ہو گیا اب ٹال مٹول چل رہی ہے، یہ فرمایا یہ اچھی بات نہیں۔ اس ٹال مٹول کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا کہ مقتول کے ورثہ جذبات میں آ کے، غیظ و غضب میں آ کے قاتل کو اور قاتل کے خاندان کو فنا کریں، قتل کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ضابطہ بنا دیا، اب جب صلح ہو گئی تو دیت دینے والے جھٹ سے اس کو دیت دے دیں اور ان کا شکریہ کریں، اور یہ جو مقتول کے ورثوں کو چاہیے وہ دیت کو جو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے قبول کر لیں۔ فرمایا یہ جو معاملہ اللہ نے طے کروایا، فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسانی اور تم سب کے لیے بڑی مہربانی اور رحمت ہے۔ یہ ہے بیان اس آیت میں۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے کہ ناف ٹل جاتی ہے، اپنے مقام سے ہٹتی ہے، جس کی وجہ سے پیچس لگ جاتے ہیں، اسہال ہو جاتے ہیں، اور پیٹ میں تکلیف، بدن میں بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ لہذا ناف ٹلنے کا مرض جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں، تو بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ فرمایا ناف ٹلنے کے لیے اس آیت پہ زبردست تاثیر، اس آیت کو لکھ کے اس ناف کے اوپر باندھ لیں، یا جو ہے وہ پیڈ وغیرہ سے چپکا لیں اس ناف کی جگہ پہ، فرمایا کہ وہ ناف اپنی جگہ پر قائم ہو جائے گی، ٹلے گی نہیں، اس کا فائدہ۔ اور اگر دم کرنا ہے تو یہی آیت 11 مرتبہ دم کر کے وہ ناف ٹلنے والے مریض کو پلایا جائے، اور یہ 21 دن پابندی سے پلائیں، انشاءاللہ ناف اپنے مقام پر آ کے ٹھہر جائے گی اور آئندہ سے ٹلے گی نہیں، اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ چکر آتے ہیں، بعض دفعہ انسان کو چکر آتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے، یا کسی اور ٹینشن کی وجہ سے، یا بیٹھے بیٹھے کھڑا ہوتا اچانک تو اندھیرا آنکھوں کے سامنے چھا جاتا ہے، چکر آتے ہیں، اس کے لیے آیت میں زبردست تاثیر ہے۔ یا تو اس کا تعویذ بنا کے کپڑے کے جیسے اپنے سر پہ باندھ لے، یا اپنی چٹیا وغیرہ میں اور اس کو رکھ لے، تو سر کے چکر ختم ہو جائیں گے، چکر نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر تعویذ نہیں بنانا چاہتا تو پھر یہی آیت ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ 178 نمبر آیت کا ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں ہے، اتنا سا جو ٹکڑا ہے یہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا رہے، جب بھی موقع ملے پڑھ کے دم کر اپنے سر پہ ہاتھ پھیر لے، دن رات پہ 7 ٹائم، 7 مختلف موقعوں کے اوپر اپنے اوپر دم کرتا رہے، تو سر کے چکر اور یہ کیفیت آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا، خون کی کمی کی وجہ سے کیفیت کمزور ہونا، سب رفع ہو جاتا ہے، زبردست تاثیر ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ بخار ہے، اب بخار بھلے گرمی کا ہے بھلے سردی کا، لے کے بخار ہے، اب پتہ نہیں گرمی سردی کس چیز کا بخار ہے، کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے زبردست تاثیر کہ اتنی سی آیت
ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ کاغذ میں لکھ کے تعویذ بنائیں اور بچے کے گلے میں ڈال دیں، بڑا ہے تو بڑے کے گلے میں ڈال دیں تعویذ بنا کے۔ تعویذ نہیں بنانا چاہتا تو یہی آیت جو ہے 11 مرتبہ دم کرے، 11 مرتبہ پڑھ کے جو مریض کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکے اور 1 کپ پانی بھی دم کر کے پانی اس کو پلا دیں۔ 11 دن پابندی سے یہ کر لیں، کسی بھی قسم کا بخار ہوگا، بھلے گرمی کا ہو بھلے سردی کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخار کو رفع کر دیں گے اور مریض جو بھلا چنگا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔